ہواؤں کے رخ بدل چکے ہیں. یہ اگر بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر اس کی سوچ اور عقل کے اوپر یا اس کی سوچ اور اس کی عقل کو 21 توپوں کی بلکہ 21.5 توپوں کی سلامی دینی چاہیے. شواہد بتا رہے ہیں، اشارے بتا رہے ہیں کہ ہواؤں کے رخ بدل چکے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں بڑے سافٹ انداز میں، بڑے طریقے کے ساتھ پاکستان کے اداروں کو جس طرح کر کے بھی مخاطب ہیں، کبھی وہ نیوٹرلز کہتے ہیں، کبھی وہ ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ان کو جانور کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں. اور ان کے جو فدوی ہیں، ایک خاص فدوی خاص جناب فواد چوہدری صاحب، وہ اور لب و لہجہ اختیار کر رہے ہیں. کسی کا باپ بھی عمران خان کو نااہل نہیں کر سکتا، آپ کا باپ بھی عمران خان صاحب کو نااہل نہیں کر سکتا. پھر ساتھ ہی وہ ان کی ٹون چینج ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ مطلب دھمکی آمیز ایک سٹائل ہوتا ہے نا، بڑے دھیمے لہجے میں دھمکی دینا، دلیپ کمار سٹائل میں، یا وہ جو تھا نا گاڈ فادر، اس کے سٹائل میں. اگر آپ نے وہ فلم دیکھی ہو گاڈ فادر، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ جو ہے نا، ہم اداروں کی عزت کرتے ہیں، مجبور نہ کیا جائے. مطلب آپ یہ لیول اس طرح، ہماری بھی کوئی عزت ہے، ہمارے بھی ادارے ہیں، ہم بھی ادارے ہیں، اور اگر آپ کچھ غیر منتخب ادارے ہوتے ہیں، یعنی فوج کو وہ کہہ رہے ہیں، تو یہ سب کچھ بیک وقت سب کچھ ایک ساتھ چل رہا ہے. یہ جو ہواؤں کے رخ بدلے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ سب اچھا نہیں ہے. اور کچھ ذمہ داریاں، میرا خیال ہے، یہ میرا ایک خیال ہے کہ چوہدری سرور صاحب بھی کسی مشن کے اوپر ہیں. اور پنجاب میں جس طرح کر کے حالات بتا رہے ہیں، جو ہواؤں کے رخ بتا رہے ہیں کہ پنجاب کی حکومت الٹیمیٹلی چینج ہونی ہے. جو عمران خان صاحب نے جو اشارہ کیا دیا، انہوں نے کھل کے بات کی ہے، لیکن جو چودھری برادران ہیں وہ کہتے پائے جا رہے ہیں. تو وہ تعریف وہ چڑھے چکے ہوئے ہیں پاکستان کی فوج کے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے کہ ان جیسا انسان اور ان کے جیسا معاملہ فہم ہم نے نہیں دیکھا. مطلب وہ بلا وجہ کی راگنی جو ہے، وہ جو گائی جا رہی ہے، وہ بلا وجہ کی راگنی نہیں ہے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور میں ویسے بھی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ لاجیکلی جو پولیٹیکل اگر لاجک نکالیں ہم، سیاسی منطق اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتی کہ پنجاب جیسا صوبہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی دسترس میں ہو. تو آگے کے ان کے جو ارادے ہیں وہ خطرناک ہیں. تو لہٰذا بدلی ہواؤں میں عمران خان صاحب کے پاس پنجاب کی حکومت کا رہنا محال ہے. لیکن چودھری برادران جو ہیں وہ ایک طرف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی تعریف و توصیف کر کے وہ اپنی حکومت بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ساتھ میں وہ میسیجنگ دے رہے ہیں کہ جناب کہ یہ مطلب ہم خان صاحب کے ساتھ نہیں چلیں گے، وقت آنے کے اوپر ہم جو آپ کہیں گے، مطلب اگر آپ ایک حوالدار کے ہاتھ بھی سنیہا بھیجیں گے، پیغام بھیجیں گے، تو ہم آپ کے حکم کے اوپر لبیک کہیں گے. تو میرے غلط بات چلی تھی منہ سے، تو غلط بات غلط طرف نہیں جوڑنی چاہیے. تو خیر جی ایچ کیو کے طرف یہ منہ کر کے پتہ نہیں کون کون سے جناب وہ ورد کرتے ہیں. چودھری برادران کی میں بات کر رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کو کوئی سازش نظر آ رہی ہو، پنجاب حکومت تبدیل ہونے میں تو آ رہی ہو، ہمیں تو نہیں آ رہی. چودھری سرور ایک پولیٹیکل ایلیمنٹ ہیں پاکستان میں. وہ جناب عمران خان صاحب کے مخالف ہیں، اور جب وہ مخالف تب بھی تھے جب ان کو کوئی حصہ نہیں ٹھیک ملا. جب وہ گورنر تھے، گورنر اترنے کے بعد گورنری سے انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف پریس کانفرنس بھی کی تھی. اور ظاہر ہے کہ وہ گئی بات پہ کیا حجت کرنا، لیکن ان کو جب وقت تھا تب ان کو یہ والی بات ذہن میں نہیں تھی. لیکن وہ ہے نا کہ وہ ادھر ادھر باتیں کیا کرتے تھے، میں سیاست چھوڑ رہا ہوں، میں خان کو چھوڑ رہا ہوں، خان فارغ ہے، یہ ہے وہ ہے. لندن میں انہوں نے جا کے ملاقات کی تھی پچھلے سال، اور جب عمران خان صاحب کے وہ حالات تھوڑے سے خراب ہونا شروع ہوئے تھے، اکتوبر سے میں پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اور میرا خیال ہے یہ جولائی اگست کی ہی بات ہوگی، کیونکہ انہوں نے جا کے یہ ایک میڈیا ہاؤس، پاکستان کے میڈیا ہاؤس کا ایک مالک اور ایک پاکستان کا انڈسٹریلسٹ، یہ ان کو بطور سفارشی لے کے گئے تھے نواز شریف صاحب سے ملنے. اور نواز شریف صاحب نے ان کی ناک کی لکیریں نکلوا دی تھی یعنی ٹائم دینے کے لیے، کہ وہ ٹائم دینا مطلب کسی بات پہ ٹائم دیا گیا تھا. تو اب وہ چودھری شجاعت صاحب سے انہوں نے 2 دن پہلے ملاقات کی ہے. جو ہواؤں کے رخ بدل چکے ہیں، یہ چیزیں آپ کو بظاہر بکھری ہوئی لگ رہی ہوں گی، لیکن یہ ساری انٹر کنیکٹڈ ہیں. یہ ساری کی ساری یہ ایک حرکت جو ہو رہی ہے، ہواؤں کے رخ تبدیل. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں انٹر کنیکٹڈ ہیں ساری باتیں.
میں آپ کو کس طرح یہ کہہ رہا ہوں کہ ہواؤں کے رخ بدل چکے ہیں کہ پاکستان میں کسی جنرل کی کسی جگہ کے اوپر پیشی، سر یہ جان جوکھوں والا کام ہے۔ ریٹائرڈ جرنیل بھی یہاں پر جو ہے نا وہ ہاتھی 1.25 لاکھ کا، زندہ ہاتھی 1 لاکھ کا اور گزرا ہوا ہاتھی جو ہے وہ 1.25 لاکھ کا۔ تو یہاں پر جو ریٹائرڈ جرنیل ہے وہ بھی پائن ہم سے بہت پارا ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جنرل امجد شعیب صاحب جو ریٹائرڈ جنرل ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ہیں، انہوں نے، میں نے ایک دفعہ نا بڑا ایک پرانی بات ہے، میں صرف آپ کے 30 سیکنڈ لوں گا، کہ وہ جنرل ستار صاحب کے اوپر جو تھا وہ چل رہا تھا کہ جی کہ وہ ان کو نا سرفراز ستار صاحب کے باجوہ صاحب نے ان کو ہاؤس اریسٹ کروا دیا۔ میں نے وہ افواہیں جو تھیں ان کو اوپر میں نے وہ ویلاگ کیا کہ سر اس طرح کی بات نہیں ہے، جنرل صاحب جو ہیں وہ گولف کھیل رہے ہیں، وہ آزاد ہیں، اور وہ ایس پی ڈی مطلب وہ اس طرح کے معاملات میں ذرا ان کی انوالومنٹ ہے۔ تو انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے جنرل امجد شعیب صاحب نے نا پتہ نہیں کہاں سے سنی بات، اور سنا کے کہ میں نے جناب عمران شفقت نام کا ایک صحافی ہے، وہ پتہ نہیں اپنی اس سے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ جی جنرل سرفراز ستار جو ہیں وہ گرفتار ہیں، یہ ہے وہ، سنے بغیر ہی۔ تو یہ ان کا حال ہے۔ ان کی ایک ویڈیو تھی، انہوں نے ویلاگ کیا تھا 28 اگست کو، جس میں انہوں نے کہا کہ جی کہ ایک جہاز جو ہے وہ گیا، یعنی کہ شہباز شریف صاحب وہاں پر گئے، ابھی ان کا جہاز اترا ہے قطر ایئرپورٹ کے اوپر، اور ایک اسرائیل کا جہاز آ کے اس کے ساتھ پارک ہو گیا۔ یہ دونوں جہاز جو ہیں یہ ساتھوں ساتھ پارک ہوئے، اور جہاز سے کوئی باہر ہی نکلا، اندروں اندری غالباً یا پتہ نہیں کس طرح جہاز کے اندر ہی میٹنگز ہوئی، اسرائیل کے ہائی آفیشلز اس جہاز میں تھے، اور 9 گھنٹے وہ جہاز وہاں پر جو ہے وہ پارک رہا۔ اور یہ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں یہ پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ کرتے رہے، ادھر ادھر کی چائے مگوئیاں ہیں، یہ انہوں نے بات کی کہ جی، اور شیریں مزاری صاحبہ نے مطالبہ کیا ہے کہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، اگر یہ خبر درست ہے۔ اچھا، انہوں نے چونکہ یہ صحافی نہیں ہیں امجد شعیب صاحب، تو انہوں نے غلطی یہ والی کی کہ اس افواہوں کے اوپر ان کو سچا تسلیم کرتے ہوئے نا یقین کر لینا جس طرح ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے رہے، لیکن ان کا دل اندر سے کر رہا تھا کہ اللہ کرے انجی ہویا ہوئے۔ تو ورنہ یہ ہوتا کہ جب افواہ کے اوپر آپ نے بات کرنی ہو تو پھر وہ گفتگو کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ جب آپ کسی افواہ کو درست بات سمجھ کے یا درست خبر سمجھ کے اس پر بات کرتے ہیں تو پھر آپ اگلے پچھلے سارے نقشے کھینچتے ہیں۔ تو جو شعیب صاحب نے اس ولاگ میں یہی کہا کہ جی کہ یہ حکومت کو وضاحت کرنی چاہیے، اب امریکہ نے چونکہ رجیم چینج پاکستان میں کروا دی ہے، اور رجیم چینج ہونے کے بعد امریکہ کا اپنا ایجنڈا ہے، وہ پاکستان کے وہ جو تعلقات انڈیا کے ساتھ ٹھیک کروانا چاہتا ہے، اور اس چین کے ساتھ دوری اختیار کرانا چاہتا ہے، اسرائیل کو تسلیم کرانا چاہتا ہے، پاکستان میں اپنے وہ ڈرونز وغیرہ آپریٹ کرنا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا وہ انہوں نے رجیم چینج کروائی ہے، تو وہ اپنے مرضی کے جب لوگ لائے ہیں تو پھر ان سے اپنی مرضی کا کام بھی لیں گے۔ اس طرح کی انہوں نے باتیں کی، ایک سنسنی پھیلائی، اور اس کے اوپر ان کو ایف آئی اے نے نوٹس جاری کیا۔ ایف آئی اے نے ان کو 7 ستمبر کے لیے نوٹس جاری کیا تھا، یہ پیش نہیں ہوئے۔ انہوں نے 8 ستمبر کو ایک ولاگ کیا اور کہا کہ جی مجھے کوئی نوٹس جاری نہیں ہوا تھا، اور یہ وہ، اور جس طرح کی وہ باتیں چل رہی ہیں میں نے تو اپنی طرف سے کوئی خبر نہیں دی، میں نے تو یہ کہا تھا کہ جی کہ وہ مطلب کہ اس طرح کی خبریں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر ہیں تو تردید کرنی چاہیے، وضاحت کرنی چاہیے فارن آفس کو، اور فارن آفس جو ہے اس نے کر دیا، تو بس اللہ خیر صلی اللہ، اس طرح کی انہوں نے بات کی تھی۔ لیکن 9 تاریخ کو یعنی اس سے ہی اگلے روز وہ ایف آئی اے کے دفتر بھی چلے گئے، ان کو دوسرا نوٹس جاری ہوا تھا، اور وہاں پر جا کے انہوں نے کوئی، ان کا نام ہے ایاز خان غالباً جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے 5 گھنٹے تک ان سے سوال و جواب کیے جنرل صاحب سے۔ اور حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ وہ والا جنرل صاحب کی وہ والی ویڈیو دیکھیں تو وہ ہلکے سے انداز میں نا، یعنی زیادہ زور نہیں دیا انہوں نے، چائے مگوئیاں ہو رہی ہیں، خبریں چھپ رہی ہیں، لیکن وہ پھر زیادہ جو زور تھا وہ یہ تھا کہ جہاز پہنچ گئے، یہ ہو گیا، پوری منظر کشی۔ تو اس کے باوجود انہوں نے ایک مارجن رکھا ہوا تھا کہ چائے مگوئیاں ہو رہی ہیں۔ شیریں مزاری صاحبہ نے بھی پوچھا ہے کہ یہ کیا خبر ٹھیک ہے، وضاحت کرنی چاہیے حکومت کو، اور لیکن یہ ذرا ہوتا نا کدا ہے ککڑ، یہ وہ والا صاحب ہوا تھا۔ وہ یہ لطیفہ آپ نے سنا ہوا ہوگا نا کہ وہ 3 دفعہ اعلان کر کے ایک شخص نے کہ کدا ہے ککڑ تو پھر وہ اس کو چھری پھیر دی۔ تو یہ بھی وہ ہلکا سا ذکر کہ جی کہ وہ چائے مگوئیاں ہو رہی ہیں اور خبریں چھپی ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی،
تو یہ جہاز چلا گیا، جہاز کھلو گیا، ملاقاتیں ہو گئیں، امریکہ یہ چاہتا ہے، وہ جو بڑی سنسنی انہوں نے پھیلائی۔ تو اب جب انہوں نے وضاحت بھی دے دی تھی اپنے ہی ویلاگ میں، چونکہ ویلاگ کے اوپر ہی ان کو یہ نوٹس جاری ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود ہواؤں کے رخ چونکہ بدل چکے ہیں، اور یہ عمران خان صاحب کا دن رات بیٹھ کے پی ٹی آئی کا وجہ بجاتے رہتے ہیں، جنرل امجد شعیب صاحب۔ اور میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ پاکستان کی جو ملٹری آفیشلز ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اس طرح کے جو سابق آفیسرز ہیں ان کا کلاقبہ، یعنی کہ جو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جو یعنی کہ عمران خان صاحب تو اداروں کے، پاکستان کی فوج کے شہباز گل کے ذریعے جس طرح کر کے انہوں نے حملہ کیا پاکستان کی فوج کے ڈسپلن کے اوپر کہ جی کہ فوجی نیچے والے بغاوت کر دیں اپنی کمانڈ کے خلاف، تو عمران خان صاحب کو ان کی اداؤں کو، ان کی حرکتوں کو، ان کے بیانات کو، ان کے خیالات کو جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بڑا سیریس لے رہی ہے، اور افورڈ نہیں کر سکتی دنیا کی کوئی بھی فوج اس طرح کی جو زبان درازی ہے یا اس طرح کی ترغیبیں یا اشتعال دلانے والی جو چیزیں ہیں کہ وہ ان کو اگنور کر دیا جائے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا، دنیا کی کوئی فوج نہیں کر سکتی۔ تو لہٰذا جو عمران خان صاحب کی ان حرکتوں کے باوجود جو پاکستان آرمی کے ڈسپلن میں کبھی بھی رہے ہیں لوگ، وہ جرنیل ہوں، وہ کرنیل ہوں، وہ بریگیڈیئر ہوں، وہ میجر ہوں، وہ کپتان ہوں، وہ فوجی ہوں، کوئی بھی، تو اور وہ ہوں اور پھر پینشن بھی لے رہے ہوں، تو سر وہ ان کو سیدھا کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا، لسٹیں بننا شروع ہو گئی تھیں کہ کن کن کی ہم نے پینشنیں بھی روکنی ہیں اور کن کن کے خلاف تادیبی کارروائیاں بھی کرنی ہیں۔ اشارے ہیں، ان کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ اشارے ہیں کہ عمران خان صاحب کو صرف کہ جی کہ وہ منڈا پاگل ہو گیا، یا یار وہ دیتے عادت یہ ہے کہ وہ بس اس کی زبان لمبی ہے، یا وہ اسی طرح بات کرتا ہے، یہ باتیں کہہ کے عمران خان صاحب کے حرکات و سکنات کے اوپر یہ جو ہے وہ اسے صرف نظر جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا، باریکی سے کام ہوگا، طریقے کے ساتھ کام ہوگا، پاکستان کے قانون کو استعمال کیا جائے گا، قانون کی کے کور میں ہی سب کچھ ہونا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ غصہ بہرحال اپنی جگہ کے اوپر ہے، دیکھیں ایک غصہ ہوتا ہے، کوئی بھی غیر قانونی کام ہو، قانون وہاں پر اور بات ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ ہرٹ بھی ہوتے ہیں نا اس کسی کی غیر قانونی کی حرکت کی وجہ سے، تو کچھ لوگوں کے حقوق بھی متاثر ہوتے ہیں۔ تو امجد شعیب صاحب کی طلبی 5 گھنٹے تک سوال و جواب، سر یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ حالات بدل چکے ہوئے ہیں، اور ان بدلے ہوئے حالات میں عمران خان صاحب دندناتے پھریں یہ ممکن نہیں ہے، یا عمران خان صاحب کے پاس اتنی طاقت رہے، یہ سیاسی طور پر ممکن نہیں ہے کہ وہ بندہ اٹھے اور جناب پنجاب کی پوری انتظامیہ کو حرکت میں لے آئے، اور پنجاب کا جو آخری سرا ہے جہاں سے اسلام آباد شروع ہوتا ہے، فیض آباد، وہاں پر جا کے وہ دھرنا دے دے اور جناب اسلام آباد کو وہ بلاک کر دے، یا اسلام آباد کو وہ مفلوج کر کے رکھ دے، فیڈرل کو، وفاق کو، پاکستان کو، تو یہ ممکن نہیں۔ دوسری طرف دریائے اٹک سے آگے جہاں تک بھی کے پی کے کی سرحد ہے، جہاں سے کیپٹل شروع ہو جاتا ہے، وہاں تک یہ ان کے عمران خان صاحب کے پلانز ہیں۔ عمران خان صاحب کے قریبی لوگوں کے فون ٹیپ ہوتے ہیں، یہ شوکت ترین صاحب کا جو ٹیلی فون ٹیپ ہوا یہ اس کی گواہی ہے، تو لہٰذا عمران خان صاحب کے ارادوں سے بھی سب واقف ہیں، عمران خان صاحب کی باتوں سے بھی لوگ آگاہ ہیں، تو لہٰذا عمران خان صاحب کو کھلی چھٹی نہیں مل سکتی۔ یہ سیاسی منطق اس کی اجازت نہیں دیتی کہ پنجاب جیسا صوبہ عمران خان صاحب کے پاس رہے۔ چودھری شجاعت کے ساتھ جو ملاقات ہے چودھری سرور صاحب کی، یہ ہو سکتا ہے کہ لندن سے نواز شریف صاحب نے کہا ہو کہ جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو کوئی جگہ عنایت کریں یا پارٹی آپ کو قبول کرے تو پھر پارٹی کے لیے کوئی مہربانی کریں، خدمت کریں، کوئی جوڑ توڑ کریں، اور کوئی بندے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں پی ٹی آئی کے اندر بھی آپ کا جو ہے، اور جو چودھری شجاعت صاحب کی بھی کوئی ہیلپ کریں۔ تو انصار عباسی صاحب کی بھی خبر چھپی ہوئی ہے کہ جی کہ عمران خان صاحب کو لگ رہا ہے کہ بس لوگ گئے، چودھری شجاعت کے ساتھ رابطے میں ہیں لوگ، اور لیکن چودھری پرویز الہی صاحب کو نہیں لگ رہا، ان کو لگ بھی رہا ہو تو وہ اس کا اقرار نہیں کریں گے۔ تو حالات بدل چکے ہیں سر، میں یہ صرف اتنی تمہید کی جو ہے وہ بات کرنے کی یہی تھی کہ جو جنرل امجد شعیب صاحب ہیں ان کی طلبی 5 گھنٹے ان کے ساتھ جو سوال و جواب ہونا،
اور اس سے پہلے پروجیکٹ عمران خان صاحب جن دو بڑے فوجی افسروں نے یا کسی حساس ادارے کے دو سابق سربراہوں نے لانچ کیا تھا اور ان کی آبیاری کی تھی اور ان کو پروٹیکٹ کیا تھا، سر جی ان کی بھی ڈی بریفنگ ہونا، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اور ان کے راستے اور پاکستان کے جو فیصلہ ساز طاقتور قوتیں ہیں ان کے راستے جدا ہو چکے ہیں، اور جو لوگ جو ہیں وہ جن کو لگتا تھا کہ جو ہمیں ٹیلی فون آتے ہیں اور عمران خان صاحب دوبارہ واپس آئیں گے اور پھر وہی موج بہار ہوگی، قریب تو اس کا امکان نہیں ہے، قریب تو اس کا بھی امکان نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ زبردستی یا کسی ترلے کے ساتھ یا دھونس کے ذریعے انتخابات وقت سے پہلے کروا لیں، وزیر اعظم بن جائیں، اپنا آرمی چیف لگا لیں۔ یہ اب باتیں جو ہیں یہ قصہ پارینہ ہو گئی، یہ تعلق جو ہے یہ ماضی کی باتیں ہو گئی۔ اب آنے والے دنوں میں سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب مجبوری بن سکتے ہیں، آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اور عمران خان صاحب کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ نون لیگ اور یار آپ خود سوچیں کہ 3 دفعہ عمران خان نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اقتدار سے نکالے جائیں، پاکستان سے نکالے جائیں، اور پھر جناب ان کی پارٹی جو ہے وہ 4تھی دفعہ اقتدار میں ہو فیڈرل میں، تو یہ اس بات کا مطلب ہے کہ یہ سلوک عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی نہیں، ابھی اس کے امکانات دور تک نظر نہیں آ رہے، ہوں گے لیکن ابھی نہیں۔ تو ابھی عمران خان صاحب کا مشکل وقت جو ہے اس میں زیادہ شدت آئے گی، اور جو ہے وہ اشارے آپ سمجھیں، جو اشارے نہیں سمجھیں گے ان کو چودھری پرویز آپ کہیں گے۔ چودھری پرویز صاحب کو بھی اب الہی صاحب کو بھی اب سمجھ آ رہی ہے، وہ اندر کھاتے جہاں رابطے کر رہے ہیں اور جن کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں اور جن کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ سر ہے، بس وہ مجبوری ہے، آپ بات سمجھیں، ہم تو تابع دار ہیں آپ کے نسل در نسل، جو آپ کہیں گے۔ ہم نے تو پہلے بھی آپ سے 2 دفعہ پوچھا تھا اور فیصلہ کرنے سے پہلے اب ہمیں تو لگا کہ ہمیں عمران خان صاحب کے ساتھ جانا چاہیے، کیونکہ ہمیں تو بھائن خود فون کر کے کہتے تھے کہ جناب کہ میں چیف تے عمران وزیر اعظم تے تسی پنجاب دے وزیر اعلیٰ، تو ٹینشن ناٹ تے مینشن ناٹ، تو وہ اب ٹینشن بھی لے رہے ہیں اور مینشن بھی کر رہے ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، پنجاب حکومت کا کڑاکا کسی ٹائم بھی نکل سکتا ہے، اور عمران خان صاحب کا کڑاکا نکلنا ہے، یہ نوشتہ دیوار ہے، یعنی کہ سیاسی طور پر یہ نظر آ رہا ہے انٹل انلیس کوئی بہت بڑا بھونچال نہ آ جائے، انٹل انلیس کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی انقلاب نہ لے آئیں پاکستان کے اندر، ادروائز بزنس ایز یوزول چلا تو خان صاحب جو ہیں وہ فارغ ہیں، اگلے اپنے جرنیلوں نے بلا کے سر لینا حاضر کیتا ہوا ہے تو خان صاحب کی اس کھیت کی مولی ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں، گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے، آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔